آخر کس چیز نے 3 تجربہ کار لائٹ ہاؤس کے آدمیوں کو ایک سنسان آئی لینڈ پر ایک بلند ترین ٹاور کو چھوڑنے پر مجبور کیا؟ حالانکہ کسی بھی انجان صورتحال میں یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے، یہاں تک کہ آندھی یا طوفان کے باوجود یہ ٹاور اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہتا ہے۔ تو کیا کوئی بھوت تھا یا کوئی حملہ ہوا جس کی وجہ سے ان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی؟ اس ٹاور کا نام ہے فلانن آئلز لائٹ ہاؤس۔ جی ہاں، یہ ایک بلند ترین ٹاور ہے جو اسکاٹ لینڈ کے ویسٹ کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ 1900 میں 3 ایسے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے جن کا ایک ساتھ غائب ہو جانا اور اس کے بعد ان کے سراغ تک کا نہ ملنا ایک انسالو مسٹری کو جنم دیتا ہے۔ یہ ٹاور ایلن مور کے 30 کلومیٹر ویسٹ میں ایک چھوٹے سے آئی لینڈ پر واقع ہے۔ اس کی ہائٹ 23 میٹر ہے، جس کو ڈیوڈ ایلن اسٹیونسن نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کی تعمیر 1895 سے 1899 کے درمیان ہوئی، جس کے اخراجات UK کرنسی کے مطابق 1899 پاؤنڈز تھے، جس میں پوری عمارت، لینڈنگ کے علاقے، سیڑھیاں اور ریلوے ٹریک شامل تھے۔ اس میں استعمال ہونے والے سارے میٹیریل کو سپلائی بورڈ سے 45 کلومیٹر کی چٹانوں تک پہنچانا پڑتا تھا۔ اس آئی لینڈ کے لیے آئل آف لیوس پر ایک اسٹیشن بنایا گیا جہاں سے لائٹ ہاؤس بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کو 7 دسمبر 1899 کو پہلی بار روشن کر دیا گیا۔ ان ریل پٹریوں کا مقصد یہاں سے لائٹ ہاؤس کی لائٹ کا فیول اور ٹرانسپورٹ کو آسان بنانا تھا۔ یہ ٹریک ویسٹ کی طرف جھکتا ہے پھر ساؤتھ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کو 3 آدمی چلا رہے تھے۔ نمبر 1 جیمز لوکیٹ، جو کہ پرنسپل لائٹ ہاؤس کیپر تھا۔ نمبر 2 تھامس مارشل، جو کہ اسسٹنٹ آف لائٹ ہاؤس تھا۔ نمبر 3 ڈونلڈ میک آرتھر، جو کہ دوسرے نمبر پر اسسٹنٹ آف لائٹ ہاؤس کے طور پر کام کرتا تھا، اور چوتھا آدمی جوزف مور اس آئی لینڈ کے گرد شپ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ معمول کی طرح یہاں پر شپس آتی اور سامان پہنچاتی، مگر 15 دسمبر سے 25 دسمبر 1900 کے درمیان کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران پریشان کر دیا۔ 15 دسمبر کو اس وقت لائٹ ہاؤس میں 3 لائٹ کیپرز ڈیوٹی پر تھے۔ یہ ٹرانس اٹلانٹک سٹیمر کی شپ کا پہلا کریو ممبر تھا جس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ خراب موسم کی وجہ سے اس کی لائٹس کام نہیں کر رہی۔ 15 دسمبر کو فلاڈیلفیا سے لیتھ کی بندرگاہ کے سفر پر رات کے وقت ایک کریو نے فلانن لائٹ ہاؤس سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اس کی لائٹ بند ہو چکی ہیں اور وہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ 3 دن کے بعد ناردرن لائٹ ہاؤس کے بورڈ کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ فلانن میں کچھ گڑبڑ ہے۔ بورڈ نے لائٹ ہاؤس کے ریلیف جہاز ہیسپرس کو تحقیقات کے لیے روانہ کیا۔ اس سے پہلے کہ یہ سب وہاں پر پہنچ کر تحقیقات کرتے، ان کی شپ کو ایک خطرناک طوفان نے آ گھیرا جس نے ان کو واپس جانے پر مجبور کیا، اور اس دن آپریشن کو کینسل کر دیا گیا۔ 25 دسمبر تک تمام امدادی جہاز یہاں کا سفر کرنے سے قاصر رہے۔ موسم تھم چکا تھا۔ 26 دسمبر 1900 کو ایک چھوٹا بحری جہاز فلانن آئلز لائٹ ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ کیپٹن جیمز ہاروے اس جہاز کا انچارج تھا، جس میں لائٹ ہاؤس کا چوتھا آدمی جوزف مور سمیت 3 آدمی سوار تھے۔ جیسے ہی جہاز لینڈنگ پلیٹ فارم پر پہنچا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ وہاں پر کوئی بھی ان کی آمد کا منتظر نہیں تھا۔ حالانکہ جب بھی کوئی شپ یہاں پر آتی تو لائٹ ہاؤس کے ممبرز ان کو لینے جایا کرتے تھے۔ کیپٹن نے جہاز کا ہارن بجایا اور ان کو اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر جوزف مور کو وہاں پر بھیجا۔ وہ ساحل پر چڑھا اور بمشکل ان چٹانوں کو کراس کرتے ہوئے جب مین دروازے پر پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہاں 3 کوٹ میں سے 2 کوٹ غائب تھے۔ وہ کچن کی طرف گیا تو وہاں پر آدھا کھایا ہوا کھانا اور ایک الٹی پڑی ہوئی کرسی ملی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے جلدی میں اس کی سیٹ سے چھلانگ لگائی ہو۔ حیرت میں اضافہ اس وقت ہوا جب کچن کی گھڑی رک چکی تھی۔ مور نے لائٹ ہاؤس کی تلاش جاری رکھی، مگر ان 3 آدمیوں کا کوئی نشان نہیں ملا۔ وہ کیپٹن ہاروے کو مطلع کرنے کے لیے واپس جہاز کی طرف بھاگا اور کیپٹن کو بتایا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، جس پر کیپٹن نے لاپتہ افراد کے لیے اس آئی لینڈ کی مکمل تلاش کا حکم دیا۔ سب نے جگہ جگہ چھان ماری مگر کوئی نہیں ملا۔
ہاروے نے فوری طور پر مین لینڈ کو ٹیلی گرام بھیجا جسے لائٹ ہاؤس بورڈ کے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیا گیا، جس میں لکھا تھا کہ فلانن میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا ہے اور 3 لائٹ ہاؤس کیپرز غائب ہو چکے ہیں۔ آئی لینڈ کی مکمل تلاشی لے لی گئی ہے مگر کوئی کیپر نہیں ملا۔ گھڑیاں رک چکی ہیں اور نشانات بتا رہے تھے کہ حادثہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہوا ہوگا۔ معلوم پڑتا ہے کہ یہ سب چٹانوں پر کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے گئے تھے، مگر اس دوران تینوں کہیں غائب ہو گئے، پر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے مور سمیت 3 اور آدمیوں کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا ہے تاکہ روشنی جلتی رہے۔ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میئر ہیڈ اور بورڈ کا سپرنٹینڈنٹ، جس نے ان تینوں آدمیوں کو ذاتی طور پر بھرتی کیا تھا اور ان کو جانتا تھا، تحقیقات کے لیے روانہ ہوئے۔ تحقیقات میں لاگ کے علاوہ وہی ملا جس کی پہلے اطلاع دے دی گئی تھی۔ میئر ہیڈ نے محسوس کیا کہ آخری چند دن غیر معمولی تھے۔ جب میئر ہیڈ نے لاگ کو کھولا اور پڑھا تو اس میں 12 دسمبر کو دوسرے اسسٹنٹ تھامس مارشل نے لکھا تھا کہ شدید ہوائیں ایسی ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ پرنسپل جیمز ڈوکیٹ بہت خاموش تھا اور تیسرا اسسٹنٹ مک آرتھر رو رہا تھا۔ حالانکہ رپورٹ کے مطابق مک آرتھر ایک تجربہ کار سمندری تھا اور تیرنے میں ایکسپرٹ تھا، تو وہ طوفان کے بارے میں کیوں رویا؟ 13 دسمبر کو لاگ میں بتایا گیا کہ طوفان اب بھی چل رہا ہے اور تینوں یہ دعا کر رہے تھے کہ طوفان رک جائے، لیکن 150 فیٹ بلند لائٹ ہاؤس میں ان تینوں کو محفوظ ہونا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ 12، 13 اور 14 دسمبر کو کسی علاقے میں طوفان کی اطلاع نہیں تھی۔ آخری لاگ 15 دسمبر کو کی گئی جس میں لکھا تھا کہ طوفان ختم ہو چکا ہے، سمندر پرسکون ہے اور سب کچھ معمول پر آ گیا ہے۔ مگر یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ اگر طوفان ختم ہو چکا تھا تو یہ تینوں آخر کہاں گئے؟ مزید یہ کہ لائٹ ہاؤس کے تینوں عملے نے ایک ہی وقت میں اپنی پوسٹوں کو کیوں چھوڑا، جس کی پالیسی میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ لینڈنگ والے علاقے سے مزید سراغ ملے۔ یہاں پر میئر ہیڈ نے دیکھا کہ چٹانوں پر رسیاں بکھری ہوئی ہیں جو عام طور پر سپلائی بورڈ سے 70 فیٹ اوپر رکھی جاتی ہیں۔ شاید یہ گری ہوئی رسیاں اٹھانے کے لیے جلدی میں یہ تینوں نیچے آئے اور ایک غیر متوقع لہر آئی اور انہیں سمندر میں بہا دیا۔ لیکن اس وضاحت پر ناردرن لائٹ ہاؤس کے بورڈ کے کچھ لوگوں نے سوالات کھڑے کیے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ سمندر میں ڈوبے تو ان کی لاش کسی ساحل پر کیوں نہیں آئی؟ تینوں میں سے ایک نے اپنا کوٹ لیے بغیر لائٹ ہاؤس کو کیوں چھوڑا، خاص طور پر وہ دسمبر کے دن چل رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد لائٹ ہاؤس کے آدمیوں نے ہوا میں عجیب و غریب آوازوں کی اطلاع دی ہے۔ ان کے لاپتہ ہونے کی وجہ کچھ بھی ہو، ان تینوں آدمیوں کو 100 سال قبل سردیوں کے دنوں میں اس چٹان سے چھین لیا گیا۔ نیشنل ریکارڈ آف اسکاٹ لینڈ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان افراد نے اس موسم میں کسی مقصد کے لیے لائٹ ہاؤس کو چھوڑا، شاید کسی چیز کو محفوظ بنانے یا نیچے کی صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، جس کے نتیجے میں ایک بڑی لہر آئی اور ان کو سمندر میں بہا لے گئی۔ اس پراسرار حادثے کے بعد ان کا نام لائٹ کیپرز رجسٹر سے نکال دیا گیا۔ اس عجیب و غریب حادثے کے بارے میں کئی فلمیں بھی بنائی گئی اور بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ تینوں آدمی اس لائٹ ہاؤس پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور ان کے اہل خانہ کو آج تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔